نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایسا وظیفہ ہدیہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ بے اولاد جوڑوں کے لیے ہے۔ بے شک والدین بننا اور اولاد کا اس دنیا میں آنا اس سے زیادہ خوبصورت احساس اور کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو پھر بھی ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، جبکہ بہت سے لوگوں میں مرد یا عورت میں سے کسی ایک میں یا پھر دونوں میں کچھ ایسے میڈیکل کے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو پا رہی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ دعا مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے۔ بے اولاد جوڑوں خاص کر عورتوں کے اندر بہت احساس محرومی پیدا ہو جاتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگتی ہے۔ ان کی حسرت بھری نگاہیں جب دوسروں کے بچوں کو دیکھتی ہیں تو پھر پلٹ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی گود بھرنے کا سوال ضرور کرتی ہیں۔ یہاں ہم آپ کو اس بات کا احساس بھی ضرور دلانا چاہیں گے کہ سب سے پہلے اولاد نہ ہونے کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اپنے ٹیسٹ وغیرہ ضرور کروائیں تاکہ اصل تصویر سامنے آ سکے۔ اگر تو کوئی کمی بیشی ہے چاہے عورت میں یا پھر مرد میں تو وہ اپنا میڈیکل علاج بھی ضرور کروائیں کیونکہ یہ وقت حاضر کی ضرورت ہے، لیکن اکثر اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ علاج کرانے کے باوجود اولاد نہیں ہو پا رہی ہوتی یا پھر کوئی مسئلہ سرے سے ہوتا ہی نہیں اور پھر بھی اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے، بے شک وہی ہر نعمت پر قادر ہیں۔ اب چاہے کوئی مسئلہ ہو یا نہ ہو، علاج آپ کروا رہے ہوں تو بھی اس وظیفے کو ضرور کیجئے۔ ذی الحج کا بے اولادی کا یہ خاص وظیفہ ہے، جس کسی کو بھی آج تک بتایا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی گود ضرور بھری ہے اور وہ صاحب اولاد ہوئے ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے اور یہ وظیفہ صرف 6 راتیں کرنا ہے۔ یہ مجرب اور جامع وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کی بھی گود ضرور ہری بھری ہوگی۔ یہ ضرور یاد رکھیں کہ جب بھی اولاد کے لیے دعا مانگیں تو بیٹی یا بیٹا جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اس کو مانگیں، صحت مند اولاد ہو، کامل ایمان والا ہو یا والی ہو، والدین کا فرما بردار خدمت گزار ہو اور والدین کے صبر کا پھل ہو۔ یہ الفاظ استعمال کریں کیونکہ اولاد وہ بھی ہوتی ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور وہ بھی جو کہ والدین کے لیے صرف آزمائش اور سزا بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحت مند اور ایمان پر قائم رہنے والی اولاد عطا فرمائے، آمین۔ اب آ جاتے ہیں وظیفے کی طرف، لیکن اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے حسب توفیق جتنی آپ کی جیب اجازت دے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے۔ اب چاہے وہ آپ نقد کریں یعنی پیسوں کی صورت میں یا پھر کسی کو کھانا کھلا کر، یہ آپ کے اپنے اوپر ہے، لیکن یاد رکھیں کہ آدھی بھکاریوں اور فقیروں جو کہ بھیک مانگتے ہیں ان کو صدقہ نہیں کرنا۔ ایسے لوگوں کو جو واقعی مستحق ہیں، سفید پوش ہیں، ان کو صدقہ کرنا ہے کیونکہ اصل حقدار بھی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے حالات معلوم ہوں دوسروں کو لیکن وہ زبان سے کسی سے مدد نہ مانگتے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ آپ صدقہ اسی دن بھی دے سکتے ہیں جس دن وظیفہ شروع کرنا ہے یا پھر 1-2 دن پہلے بھی اس وظیفے کی نیت کر کے صدقہ دے سکتے ہیں۔ تو وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ذی الحج کی 8 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک یعنی 8، 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحج کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہو لینا ہے اور باوضو حالت میں ہی قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی اس وظیفے میں پڑھنا لازمی ہے جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور درمیان میں آپ نے 41 مرتبہ
سورہ شمس جو کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے اور قرآن میں 91 نمبر کی سورت ہے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی نیک، صحت مند اور خوبصورت اولاد کے لیے دعا مانگ لیں۔ یہ عمل اگر بیوی ناپاکی کے دنوں سے گزر رہی ہے تو شوہر بھی ان تاریخوں میں اسی طرح سے وظیفہ کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی اگر کوئی ماں یا بہن یہ وظیفہ اپنی بہن یا بھائی کے ہاں اولاد کے لیے کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے سے پہلے صدقہ دینا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ کو خوشخبری ضرور ملے گی اور جلد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سننے اور دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔